رجال کے معنی یہ نہیں ہے کہ رجل ہو، یا رجال کا یہ مطلب نہیں ہے کہ چلتا ہو بلکہ اپنی جگہ کھڑا ہو۔ فَإِنْ خِفْتُمْ اگر تم کو خوف ہو، فَرِجَالًا بس اپنے پاؤں پر کھڑے ہو کر کے پڑھو، اور رکباناً یا سواری کی اوپر پڑھو۔ یہ حدثنا سعید بن یحییٰ الی قولہ عن ابن عمر نحو من قول مجاہد، ابن عمر سے روایت ہے مجاہد کے قول کا مثل کیا ہے؟ اذا اختلطوا قیاما، جب اختلاط کریں، یعنی لڑائی کے اندر آپس میں ایک دوسرے سے ملے اور ایک دوسرے کے اندر گھس جائیں، اختلاط قیاماً کھڑے کھڑے، یعنی فیشیر بالرأس یا فل اشارت تکفی، کھڑے کھڑے اشارے کے ساتھ نماز پڑھ لیں۔ اشارے کے نماز کو آپ کو معلوم ہے کہ سر کے ساتھ اشارہ کرے رکوع کے لیے، پھر سر کے ساتھ اشارہ کرے سجدے کے لیے، سجدہ نیچے ہو رکوع سے۔ تو اذا اختلطوا قیاما فالاشارۃ تکفی، اذا اختلطوا قیاما فیشیر بالرأس یا فلیشر بالرأس۔ ابن عمر نے زیادہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، وَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، اور اگر ہو دشمن اکثر عدد میں زیادہ ہے، اور اکثر یا شدت اور سختی اور طاقت میں زیادہ ہے، اکثر عدد اور اکثر شدت، اکثر ہے عدد میں یا اکثر ہے طاقت میں۔ اکثر ہو من ذالک، اس سے یعنی مسلمانوں کے مقابلے میں، وَلْيُصَلُّوا قِيَامًا وَرُكْبَانًا، مسلمان نماز پڑھے قیاماً کھڑے کھڑے یا سواری پر۔ مجاہد کا قول کیا ہے؟ مجاہد کا قول یہ ہے اذا وقع الخوف، جب خوف ہو، یصلی الرجل، آدمی نماز پڑھے، علی کل جہت، جس طرف بھی ہو، قائما کھڑے کھڑے، اور راکبا یا سواری پر۔ یہ مجاہد نے کہا۔ اب اگر کوئی کہے کہ مصنف نے ابن عمر کے قول کو مشبہ بنایا، مجاہد کے قول کو مشبہ بھی بنایا، بالعکس ہونا چاہیے، تابعی کو مشبہ بنانا چاہیے اور صحابی کو مشبہ بھی بنانا چاہیے۔ اس کا جواب یہ دیا ہے کہ ابن عمر کو مشبہ اور مجاہد کو مشبہ بھی اس لیے بنایا کہ مجاہد کے قول میں تفصیل ہے، جس میں تفصیل ہے اس کو مشبہ بھی بنایا، جس میں زیادہ تفصیل نہیں اس کو مشبہ بنایا۔ مشبہ بھی مضبوط ہونا چاہیے جس میں تفصیل ہے۔ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، اس لیے کہ مجاہد کے قول کو بتانے کہ اس میں تفصیل زیادہ ہے، اس میں تفصیل نہیں، اس میں تو اتنی بات ہے جب خوف ہو تو قائماً یا راکباً نماز پڑھ لیں۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ ہم یہ کہیں کہ ابن عمر کے قول کو، ابن عمر کے قول میں زیادہ تفصیل ہے، ابن عمر کے قول کو مشبہ بنایا، مجاہد کے قول کو مشبہ بھی بنایا، مشبہ بھی برابر ہو گئے، تو پھر ابن عمر کی بات جو زیادہ ہے اس کو بیان کیا۔ ابن عمر نے مزید یہ فرمایا کہ جو کہ مشبہ بھی برابر ہونا چاہیے،
تو ابن عمر اور مجاہد کے قول میں جتنی مساوات تھی اس کو بیان کیا، یہ اور یہ برابر ہے، اور مزید اس کے ابن عمر کے قول کو مزید بیان فرمایا، اس لیے اس کو مشبہ بنایا، اس لیے زیادہ ابن عمر نے زیادہ بیان کیا، تو تشبیہ ختم ہو گئی، اب اس کے بعد زیادہ ابن عمر، جو برابر تھا اس کو برابر کر دیا، جو زیادہ ہے اس کو الگ بیان کیا۔ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم وَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَلْيُصَلُّوا قِيَامًا وَرُكْبَانًا، اس میں یہ بات زیادہ آ گئی، قیاماً ہونا چاہیے، چلتے چلتے نماز نہیں ہے۔ مصنف نے ترجمۃ الباب میں یہ بیان فرمایا کہ بھائی رجال کا مطلب قائم علی الارجل ہے، رجال کا مطلب چلتے چلتے نہیں، رجال کا مطلب رجل بھی نہیں۔ باب یحرص بعضهم بعضا فی صلاۃ الخوف، ترجمۃ الباب کا مقصد ہے کہ صلاۃ خوف کا مقصد عبادت اور صلاۃ ہے، لیکن مع الحراست، مع الحفاظت، تاکہ حفاظت بھی ہو جائے، تو اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف بھی توجہ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی حفاظت کی طرف بھی توجہ ہے، یا یوں کہنا چاہیے ترجمہ کا مقصد ہے الالتفات مطلوب فی هذه الصلاۃ، عام طور پر نماز میں التفات نہیں کرنا چاہیے، اپنے سامنے دیکھنا چاہیے، لیکن اس نماز میں التفات مطلوب ہے، ادھر ادھر دیکھنا مقصود ہے تاکہ حفاظت ہو جائے۔ اور نمبر 3، اس میں طریق آخر للصلاۃ، صلاۃ خوف کا ایک اور طریقہ بھی بیان کرتے ہیں، جس کو کہتے ہیں شرکت فی الرکوع اور انفراد فی السجود، جیسے امام شافعی نے فرمایا تھا کہ جب دشمن سامنے ہو، جانب قبلہ میں ہو تو اس طرح عمل کر لے، تو وہ یہاں بیان ہے۔ فرماتے حدثنا حیوۃ بن شعیب، حیوہ حیات سے ہوگا، اللہ زندگی میں برکت دے۔ قال حدثنا محمد بن حرب عن الزبیدی، محمد بن ولید نام ہے، عن الزہری عن عبید اللہ بن عبد اللہ عن عتبہ، نیند آ رہی ہے تو ولیات، عن ابن عباس قال قام النبي صلى الله عليه وسلم وقام الناس معه، سب ساتھ، فکبر وکبر معه، سب نے اللہ اکبر کہی، ورکع ورکع الناس منهم، ثم سجد وسجدوا معه، پھر رکوع کیا اور کچھ لوگوں نے رکوع کیا۔ دیکھو آپ کو بتایا تھا کہ اس کے دو طریقے ہیں، سجدہ، اس میں تو اتفاق ہے کہ اس طریقے میں سجدہ ایک جماعت کرے گی، دوسری جماعت نہیں کرے گی، بعد میں کرے گی، لیکن کیا رکوع میں کیا طریقہ ہے؟ تو رکوع میں دو طریقے ہیں، ایک طریقہ یہ ہے کہ شرکت پھر رکوع ہو، سب کر لے، سب رکوع کر لے، لیکن دیکھتے جائیں سر اٹھا کر، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ شرکت پھر رکوع بھی نہیں، شرکت فی سجود بھی نہیں، رکوع بھی ایک جماعت کرے اور وہی جماعت سجدہ کرے، پھر دوسری جماعت جو پیچھے ہے وہ پھر رکوع کرے اور پھر سجدہ کرے، تو اس میں یہ دوسرا طریقہ ہے۔ رکع الناس منهم ثم سجدوا وسجدوا معهم ثم قام للثانية للركعة الثانية فقام الذين سجدوا، بس کھڑے ہو گئے سجدہ کرنے والے، وحرسوا اخوانهم، اور اس کے ساتھ ملا دے، فقام الذين سجدوا ورکع وسجد آخرون، رکوع اور سجدہ دوسری جماعت نے کیا، وحرسوا اخوانهم، اور اپنے بھائیوں کی حفاظت بھی کرتے رہے۔
تنہائیوں کی حفاظت کب کیا؟ جب رکوع سجود ختم ہوا تو پھر حفاظت کرتے رہے، یعنی دیکھتے رہے کہ دشمن تو نہیں آ رہا۔ وَأَتَتْ الطَّائِفَةُ الْأُخْرَىٰ، اور دوسری جماعت آئی، کیا مطلب؟ وَجَاءَتِ الطَّائِفَةُ الْأُخْرَىٰ إِلَى الْأَمَامِ وَمَنْ هُمْ فِي الْأَمَامِ إِلَى الْخَلْفِ، جو پیچھے والے تھے وہ آگے آئے اور جو آگے والے تھے وہ پیچھے آئے، تاکہ دوسری رکعت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شرکت دونوں جماعتوں کو ہو جائے۔ تو پہلی جماعت رکوع اور سجود میں شریک رہی اور دوسری جماعت نہیں رہی، پھر پہلی جماعت پیچھے ہو گئی اور دوسری جماعت آگے ہو گئی، تو جو آگے ہو گئی ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شرکت پھر رکوع اور سجود کا موقع مل گیا۔ ركعوا وسجدوا معه، جب دوسری جماعت آئی تو اتت کا مطلب الی القدام ہے، ورنہ وہ تو ساتھ ہے مگر آگے پیچھے۔ فركعوا وسجدوا معه والناس كلهم في صلاة، اور سب نماز میں ہیں، ہاں لیکن رکوع اور سجدہ میں کوئی حضرت کے ساتھ اور کوئی بعد میں، بعض خود کے ساتھ اور بعض پیچھے۔ ثم قام للثانية فقام الذين سجدوا وحرسوا إخوانهم وأتت الطائفة الأخرى فركعوا والناس كلهم في صلاة ولكن يحرس بعضهم بعضا، بعض کی حفاظت کر رہے تھے، یعنی جو پچھلی صف والے ہیں وہ دیکھ رہے تھے کہ کوئی حملہ نہ کرے، اور اگلی صف والی، اگلی صف میں جو لوگ ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ اس سے معلوم ہوا کہ سیاسی معاملات میں، فوجی معاملات میں اتحاد کی ضرورت ہے، اتفاق کی ضرورت ہے۔ ہاں مذاہب میں اختلاف ہوتا رہے اور مذاہب میں اختلاف رحمت ہے، اگر ایک مذہب میں تنگی ہے تو دوسرے مذہب پر علماء فتویٰ دیتے ہیں کہ اس میں آسانی ہے، جب سب لوگ تنگی میں مبتلا ہو وہ رحمت ہے، اور یہ یہاں اتفاق رحمت ہے۔ باب الصلاة عند مناهضة الحصون ولقاء العدو، نماز پڑھنا مناهضة الحصون، جب قلعے کے اوپر چڑھائی کرے، قلعے کے اوپر حملہ کرے، مناهضة چڑھائی کو کہتے ہیں، اوپر چڑھنا، یہاں اس سے مراد ہے قلعے پر حملہ کرنا۔ قلعہ تو آپ جانتے ہو، حصن فورٹ، ولقاء العدو وعند لقاء الدشمن، اور دشمن کے مقابلے کا لقاء ملاقات کے لیے نہیں ہے، مقابلے کے لیے ہے۔ ترجمۃ الباب کا مقصد ائمہ ثلاثہ کی ترتیب ہے، امام ابو حنیفہ کی موافقت ہے۔ ائمہ ثلاثہ قائل ہے صلاۃ مصاحفۃ، یعنی تلوار چلتی رہے اور نماز پڑھتے رہے۔ تو مصنف فرماتے ہیں تلوار چلانے کے وقت نماز نہیں ہے، بلکہ نماز یا صلاۃ خوف ہے، جس کا طریقہ بتلایا گیا، اور یا سواری کی اوپر ہے، سواری کے اوپر اشارے کے ساتھ نماز پڑھے، یا کھڑے کھڑے نماز پڑھے اشارے کے ساتھ۔ وقال الاوزاعی، امام اوزاعی کہتے ہیں ان کان تہیأ الفتح، اگر فتح تیار اور قریب ہو، مسلمانوں کی فتح، ولم يقدروا على الصلاة، اطمینان والی نماز نہیں پڑھ سکتے، صلوا ایماء، نماز پڑھیں گے اشارے کے ساتھ، کل امرئ لنفسہ، ہر ایک اپنی نماز پڑھے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں اوزاعی اشارے کے ساتھ نماز پڑھے،
پھر فرماتے ہیں کہ اگر رکعتین پر قدرت نہ ہو تو ایک رکعت پڑھ لے، اگر ایک رکعت پر قدرت نہ ہو تو اشارہ، اگر اشارے پر قدرت نہ ہو تو تاخیر، لیکن چلتے چلتے نماز نہیں۔ ان كان تهيأ الفتح ولم يقدروا على الصلاة صلوا ایمانا، اشارے کے ساتھ، وإن لم يقدروا على الإيماء، بس اگر اشارے پر بھی قدرت نہیں ہے تو چلتے چلتے نماز نہیں، اخر الصلاة، تاخیر کرے، حتى ينكشف القتال، یہاں تک کہ قتال ختم ہو جائے یا خوف ختم ہو جائے۔ قتال ختم ہو جائے، خوف ختم ہو جائے تو پھر صلاۃ اطمینان پڑھ لے، اور یأمنوا، یا خوف ختم ہو جائے، ویصلی رکعتین، پھر رکعتین پڑھ لے۔ فإن لم يقدروا، اگر رکعتین پر قدرت نہیں، صلوا رکعتا، پھر ایک رکعت پڑھ لے۔ حسن، طاووس، مجاہد کا بھی یہی مسلک ہے، ایک رکعت و سجدتین، اور 2 سجدے۔ فإن لم يقدروا، اگر ایک رکعت پر بھی قدرت نہیں، فلا يجزئهم التکبیر، تو تکبیر ان کے لیے کافی نہیں ہے، جیسے اسحاق اور ضحاک کہتے ہیں کہ ایک تکبیر کہے کافی ہے، اور اسحاق ایک تکبیر اور ضحاک 2 تکبیریں، تو یہ کافی نہیں ہے۔ وَيُؤَخِّرُونَهَا، پھر صلاۃ کو مؤخر کرے، حتیٰ یأمنوا، یہاں تک کہ محفوظ ہو جائے۔ تو اوزاعی کے قول کا خلاصہ یہ ہے کہ اشارے کے ساتھ نماز پڑھ لے، اگر اشارے کے ساتھ نماز نہیں پڑھ سکتے تو پھر نماز کو مؤخر کرے یہاں تک کہ قتال ختم ہو جائے یا حفاظت ہو جائے، پھر اس کے بعد رکعتین پڑھ لے، اور اگر رکعتین پر قدرت نہیں خوف کی وجہ سے تو ایک رکعت پڑھ لے، ایک رکعت پر قدرت نہیں تو تکبیر کافی نہیں ہے۔ تو مصنف نے اوزاعی کے قول کو نقل کیا تاکہ یہ بتا دے کہ چلتے چلتے نماز نہیں۔ قال مقتول، اور اوزاعی کے ساتھ مقتول بھی موافق ہے۔ وقال انس بن مالک، حضرت انس فرماتے ہیں، حضرت مناہضۃ حسن تستر، میں حاضر تھا جب تستر کے قلعے پر چڑھائی اور مقابلہ ہو رہا تھا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، اور جو فارس کا بہت بڑا وہ تھا، امیر حاکم تھا، ہرمزان پر قبضہ کیا تھا، ہرمزان کو پکڑ لیا تھا۔ تو اس وقت جب مقابلہ ہو رہا تھا تستر میں، ایران میں، عند اضاءۃ الفجر، فجر کی روشنی کے وقت، تو میں حاضر تھا، تو ہم نے صبح کی نماز نہیں پڑھی۔ لم نصلی یومئذ الغداۃ حتی انتصف النہار، یہاں تک کہ نصف النہار ہو گیا، اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ امیر تھے، امیر العسکر تھے۔ 20 ہجری کا واقعہ ہے، حضرت عمر کے زمانے میں۔ اس وقت واشتد اشتعال القتال، اور قتال کے شعلے سخت ہو گئے۔ اشتعال کا مطلب آگ کا بھڑکنا۔ فلم يقدروا على الصلاة، نماز پر قدرت نہیں۔ فلم نصل الا بعد ارتفاع النہار، جب دن اونچا ہو گیا، یعنی سورج اونچا ہوا، فصلینا ونحن مع ابی موسیٰ، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ امیر تھے، ففتح لنا، حضرت عمر نے ان کو امیر بنایا تھا۔ اور شیعوں کا پروپیگنڈا ہے کہ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف سے ابو موسیٰ اشعری حکم تھے، اور حضرت
معاویہ کی طرف سے عمرو بن عاص تھے، تو وہاں کہتے ہیں ابو موسیٰ اشعری بہت سیدھے سادے آدمی تھے، زیادہ بات نہیں سمجھتے، اور وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے امیر العسکر تھے۔ یہ سب پروپیگنڈا ہے شیعوں کا، ہماری تاریخ میں لکھا ہے، تاریخ کو ناکام بنایا۔ وہ جو بات چیت ہوئی تھی ابو موسیٰ اشعری صفین کے بعد، تو ابو موسیٰ اشعری بالکل سیدھے سادے آدمی تھے، حالانکہ وہ ہمیشہ لیڈر رہے۔ فَفُتِحَ لَنَا، تو ہمارے لیے فتح ہوا۔ قال انس بن مالک وما يسرني وما تسرني بتلك الصلاة الدنيا وما فيها، اور اس نماز کے بدلے میں ہم کو دنیا اور ما فیہا پسند نہیں تھا، دنیا اور ما فیہا ہم کو پسند نہیں تھی، اس کے مقابلے میں تلک الصلاة، تلک الصلاة کے دو معنی ہیں، ایک معنی یہ ہے بتلک الصلاة الفائتة، جو نماز ہم سے فوت ہوئی اس کے مقابلے میں ہمیں دنیا بھی پسند نہیں، کاش وہ فوت نہ ہوتی۔ دوسرا مطلب ہے بتلک الصلاة، ہم کو پسند نہیں ہے بتلک الصلاة المقضیة، جو صلاۃ ہم نے قضا کر لی اس کے بدلے میں ہمیں دنیا اور ما فیہا پسند نہیں، کیونکہ جو صلاۃ ہم نے قضا کر کے پڑھی ہے تو ہم نے اپنی ہمت اور طاقت کے مطابق پڑھی ہے، اس سے پہلے پڑھ ہی نہیں سکتے۔ تو اگر کوئی کہے آپ نے تو قضا نماز پڑھی، فرمایا یہ قضا نماز ہے، لیکن یہ بھی ہم کو بہت پسند تھی، اس لیے کہ یہ قضا وذالک فی ذات الالہ وان یشاء یبارک علی اوصال شلو ممزع، یہ نماز کا قضا ہونا یہ بھی اللہ کی رضا کے لیے تھا، ہم نے اپنے اختیار سے اور اپنی نیند کی وجہ سے نماز کو قضا نہیں کیا تھا، نماز کا قضا ہونا اللہ کے واسطے ہوا تھا، ہمارے اختیار سے باہر تھا۔ تو پھر معنی ہے بتلک الصلاة المقضیة حسب استطاعتنا، لأننا صلینا حسب استطاعتنا وحسب طاقتنا۔ یہ حدثنا یحییٰ قال حدثنا وکیع عن علی بن مبارک عن یحییٰ بن ابی کثیر عن ابی سلمہ عن جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ قال جاء عمر یوم الخندق فجعل يسب کفار قریش، یسب کا مطلب ماں بہن کی گالیاں نہیں ہیں، مذمت کرنا ہے، کفار قریش کی مذمت اور قباحت بیان کر رہے تھے۔ سب سے مراد شتم نہیں، سب کے معنی عیب لگانا، سب کے معنی مذمت کرنا، قباحت بیان کرنا۔ ويقول يا رسول الله ما صليت العصر حتى كادت الشمس أن تغيب، حدیث پہلے گزری ہے۔ فقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم وأنا والله ما صليتها بعد، میرا بھی یہی حال ہے۔ قال فنزل إلى بطحان، بطحان ہے وادی، بطحان ہے ندی، ہم اس ندی پر گئے، فتوضأ وصلى العصر بعدما غابت الشمس ثم صلى المغرب بعدها۔ تو اس میں فرماتے ہیں کہ خندق صلاۃ خوف کے بعد ہے یا صلاۃ خوف سے پہلے؟ اگر خندق صلاۃ خوف سے پہلے ہو تو ممکن ہے کہ صلاۃ خوف پڑھ سکتے تھے، لیکن صلاۃ خوف نازل نہیں ہوئی تھی، اور اگر خندق صلاۃ خوف کے بعد ہو تو پھر مطلب ہوگا کہ صلاۃ خوف پر بھی قدرت نہیں تھی، اس لیے تاخیر ہوئی۔ جب صلاۃ خوف پر بھی قدرت نہ ہو، صلاۃ راکباً پر بھی قدرت نہ ہو، تو اس میں تاخیر ہے۔ پڑھیے باب صلاة الطالب والمطلوب راكبا وإيمان. وقال الوليد ذكرت للأوزاعي صلاة شرحبيل بن الصمت وأصحابه على ظهر الدابة، فقال كذلك الأمر عندنا إذا تخوف الفوت. واحتج الوليد بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة. مصنف فرماتے ہیں راکباً نماز میں صلاۃ
صلاة المطلوب راکبا جائزۃ بالاتفاق، اگر مطلوب ہے دشمن اس کی پیچھے لگا ہوا ہے تو اس کی صلاۃ راکبا جائز ہے بالاتفاق، اس پر اتفاق ہے۔ صلاۃ الطالب، طالب کا مطلب دشمن کے پیچھے جا رہا ہے تو اس کی صلاۃ راکبا جائز ہے۔ امام مالک کے نزدیک عند خوف فوت العدو، جب دشمن کے فوت ہونے کا خوف ہو کہ دشمن چلا جائے گا تو جائز ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک صلاۃ الطالب جائز ہے، یا اس لیے کہ دشمن فوت ہو جائے گا، دشمن نکل جائے گا، اور یا اس لیے کہ ساتھی گم ہو جائیں گے، ساتھیوں کو کی ادراک کے لیے، ساتھیوں تک پہنچنے کے لیے بھی جائز ہے رفقا کی وجہ سے۔ اور احناف کے نزدیک صلاۃ المطلوب تو جائز ہے اور صلاۃ الطالب جائز نہیں ہے، اس لیے کہ یہ طالب ہے، مطلوب تو ہے نہیں کہ مجبوری ہو۔ راکباً سواری پر، ایمان اور اشارے، سر کے ساتھ نماز پڑھنا اشارہ ہے۔ فقال الولید ذکرت للاوزاعی، یہ جو ہم اشارے کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں تو اس میں اپنے سینے کو بھی جھکاتے ہیں، پھر سجدے میں بھی اپنے سینے کو مزید جھکاتے ہیں، تو بعض علماء فرماتے ہیں سینے کے ساتھ نہیں، صرف سر کے ساتھ ہونا چاہیے، اس لیے کہ ایمان کے لیے سر کا لفظ ہے، لیکن ہماری یہی عادت ہے، ورنہ مسئلہ ہمیں معلوم ہے کہ کچھ یہ کہتے ہیں کچھ وہ کہتے ہیں۔ اور ایمان و برہ اصل اس میں سا ہے۔ وقال الولید، تو مصنف اس میں طالب اور مطلوب دونوں کے لیے نماز کے قائل ہے، جیسے ائمہ کہتے ہیں، امام شافعی، امام مالک اور ولید۔ وقال الولید، ولید نے کہا ہے میں نے اوزاعی کے سامنے ذکر کیا، صلاۃ شرحبیل ابن سمت سمت، شرحبیل ابن سمت کی نماز کے بارے میں کہ وہ سواری پر اشارے کے ساتھ نماز پڑھتے تھے۔ اب شرحبیل کے بارے میں عینی نے لکھا ہے کانا مطلوبا، جب مطلوب ہو تو پھر بالاتفاق جائز ہے، اور اگر بالفرض مطلوب نہ ہو طالب ہو تو جب طالب کی نماز جائز ہے بالاشارہ تو مطلوب کا خود بخود معلوم ہو جائے گا، مطلوب کا بطریقہ اولا جائز ہے۔ یہ فرماتے ہیں کہ یہ شرحبیل ابن سمت، ان کے بارے میں اختلاف ہے کہ صحابی ہے یا نہیں، اصح یہ ہے کہ صحابی ہے، سن 9 ہجری میں اسلام قبول کیا تھا، اور حمص کے فتح میں شریک تھے، اور قادسیہ کے فتح میں شریک تھے۔ حمص ہے شام میں، اور قادسیہ ایران اس زمانے میں فارس کا دارالخلافہ تھا، اور حضرت معاویہ کے زمانے میں امیر الحمص تھے۔ شرحبیل ابن سمت اور ان کے ساتھی، انہوں نے نماز پڑھی علی ظہر الدار پر۔ فقالت، ولید نے کہا کذالک الامر عندنا، ہمارے نزدیک معاملہ اور ادا اسی طرح ہے، نماز کو اسی طرح ادا کرو۔ اذا تخوف الفوت، جب خوف ہو جائے کہ نماز فوت ہو جائے گی، الفوت فوت الصلاۃ یا فوت الوقت، اور دوسری حضرات فرماتے ہیں فوت العدو، دشمن نکل جائے گا، یا فوات النفس، میں مارا جاؤں گا، قتل کیا جاؤں گا، فوات الوقت یا فوات العدو یا فوات النفس۔ اگر فوات العدو ہو تو پھر دوسری ائمہ کے مطابق ہے
کہ اگر دشمن کے فوت ہونے کا خطرہ ہو تو راکباً نماز پڑھ لو۔ آپ کو پتہ ہے کہ احناف کے نزدیک صلاۃ راکباً صرف مطلوب کے لیے ہے، فرض اور نفل تو پڑھ سکتے ہیں۔ یہاں سے جونسبرگ جاتے ہو، ایک روایت میں شہر سے باہر جب نکلے نماز شروع کرو، جس طرف بھی ہو منہ نفل پڑھ سکتے ہیں، جیسے نوافل میں انشاءاللہ آ جائے گا۔ واحتج الولید بقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يصلين احد العصر الا في بني قریظہ، عصر مت پڑھو مگر بنی قریظہ میں۔ اگر کوئی اشکال کرے کہ یہ دلیل کیسے بنے گی، اس لیے کہ دعوت تو یہ ہے صلاۃ خوف راکباً پڑھ سکتے ہیں، اور دلیل یہ ہے کہ عصر مت پڑھو مگر بنی قریظہ میں۔ تو اس کا جواب یہ ہے، یہاں ہے ترک الوقت، قتال میں ترک الوقت، کہ عصر بنی قریظہ میں نماز پڑھو اگرچہ وقت نکل جائے، تو ترک الوقت کا ترک الارکان ہے۔ جیسے ترک الوقت جائز ہے قتال میں، تو اسی طرح ترک الارکان بھی جائز ہے۔ ترک الارکان کا مطلب سواری پر نماز پڑھے اگرچہ اس میں رکوع اور سجود نہیں، اشارہ ہے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ عصر مت پڑھو مگر بنی قریظہ میں، اور جب بنی قریظہ میں عصر پڑھیں گے تو بنی قریظہ مقابلہ کریں گے۔ جب بنی قریظہ مقابلہ کریں گے تو غالباً پھر صلاۃ راکباً ہوگی، تو اس میں سے صلاۃ راکباً خود بخود معلوم ہوئی، اس لیے کہ جب تم بنی قریظہ پہنچو گے تو انہوں نے مہندی نہیں لگائی ہوگی، انہوں نے بینگل نہیں ڈالے ہوں گے، وہ بھی قتال کریں گے۔ اگرچہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں خوف ڈالا وہ الگ بات ہے، اور جب وہ بھی ہاتھ پاؤں کو حرکت دیں گے تو قتال ہوگا، جب قتال ہوگا تو صلاۃ راکباً ہوگی۔ بنی قریظہ یہود کا قبیلہ ہے، ان کے مردوں کو قتل کیا گیا تھا اور بقیہ کو غلام بنایا۔ حدثنا عبداللہ بن محمد بن اسما قال حدثنا جویریہ عن نافع، بتایا کہ جویریہ مذکر ہے مؤنث نہیں۔ عن ابن عمر، ہمارے یہاں ایک مدرس تھے، ان کا نام تھا مولانا ہاروت، پاکستان میں، طالب علم تو بڑے شریف ہوتے ہیں۔ اس نے پوچھا تابوت کا لفظ آیا قرآن کریم میں، حضرت تابوت کے اندر یہ تا تانیث کے لیے ہے یا تذکیر کی لیے؟ انہوں نے کہا چپ ہو جاؤ خبیث، آج تم نے پوچھا کہ تابوت میں تا تانیث کے لیے ہے، کل کہو گے ہاروت میں تا تانیث کے لیے، میرا نام ہاروت۔ تو یہ نہیں کتاب کو دیکھو تو اس کو مؤنث بناؤ، تو بہت سارے معنی کے لیے تانیث کے لیے بھی ہے، وحدت کے لیے ہے، مبالغے کے لیے بھی ہے۔ علامۃ النبوی قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لما رجع من الاحزاب، احزاب خندق، لا يصلين احد على العصر الا في بني قریظہ، بنی قریظہ میں نماز پڑھو۔ بعض لوگوں نے بنی قریظہ نہیں راستے میں نماز پڑھی، اجتہاد کیا کہ نماز مت پڑھو بنی قریظہ میں مگر بنی قریظہ میں، یہ کنایہ ترجیل سے، جلدی چلو، یہ مقصود نہیں ہے کہ نماز کو قضا کرو۔ هذه کنایۃ عن التعجیل دون فوات الصلاۃ، اور بعض لوگوں نے ظاہر پر عمل کیا اور کہا نماز مت پڑھو مگر بنی قریظہ میں اگرچہ قضا ہو جائے، تو انہوں نے قضا نماز پڑھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں جماعتوں میں سے کسی کو ملامت نہیں کیا۔ تو مولانا سعید خان صاحب پوچھتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام نے اجتہاد کیا ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو ملامت نہیں کیا ہو، اس کی مثال بتائیے۔ تو یہ اس کی مثال ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں جماعتوں میں سے کسی کو ملامت نہیں کیا۔ جس نے حقیقت کو پکڑا
کہ نماز قضا کرنا مطلوب نہیں ہے، اور ان کو بھی ملامت نہیں کیا جنہوں نے راستے میں نماز نہیں پڑھی، قضا ہوگی۔ اور بعض روایت میں عصر کا ذکر ہے، بعض روایت میں ظہر کا ذکر ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ 2 جماعتیں تھیں، تو بعض نے عصر کی نماز نہیں پڑھی تھی، ظہر پڑھی تھی، تو فرمایا تم عصر مت پڑھو مگر وہاں۔ اور دوسری جماعت جب جا رہی تھی تو انہوں نے ظہر کی نماز نہیں پڑھی تھی، تو فرمایا ظہر مت پڑھو مگر بنی قریظہ میں، تو انہوں نے ظہر بنی قریظہ میں پڑھی اور بعد میں راستے میں پڑھی۔ دو جماعتیں تھی یا ایک جماعت تھی، لیکن اس ایک جماعت نے بعض نے ظہر پڑھی تھی تو ان کے بارے میں عصر مت پڑھو مگر بنی قریظہ میں، اور بعض نے ظہر نہیں پڑھی تھی تو ان کو بتایا کہ ظہر مت پڑھو مگر بنی قریظہ میں۔ تو 2 باتیں ہوں گی، یا 2 جماعتیں تھیں، ایک جماعت ظہر کے وقت گئی، ان کو بتایا ظہر بنی قریظہ میں پڑھو، دوسری جماعت عصر کے وقت گئی، یا ایک ہی جماعت تھی لیکن ایک جماعت میں بعض نے ظہر پڑھی تھی تو ان کو عصر کا خطاب ہوا، اور بعض نے ظہر نہیں پڑھی تھی تو ان کو ظہر کے لیے خطاب ہوا۔ والجماعت كانت واحدة۔ قالت لما رجع من الأحزاب فأدرك بعضهم العصر في الطريق، فقال بعضهم لا نصلي حتى نأتيها، فقال بعضهم بل نصلي، لم يرد منا ذلك، ہم سے ارادہ نہیں کیا کہ نماز کو قضا کرو۔ فذكر ذلك للنبي صلی اللہ علیہ وسلم فلم يعنف واحدا منهم، ان میں سے کسی کو ڈانٹ نہیں پلائی، ان میں سے کسی کو ملامت نہیں کیا، ان میں سے کسی کو وعید نہیں سنائی۔ اب اس کے بعد جو بات بیان فرمائیں گے اس میں یہ بیان کریں گے کہ صلاۃ خوف میں تاخیر آخر الصلاۃ آخر الوقت تک ضروری نہیں ہے، اول الوقت میں نماز صلاۃ خوف پڑھو، یہ نہیں ہے کہ آخر وقت کو دیکھیں گے، ممکن ہے کہ آخر وقت میں اطمینان ہو جائے، اور یہ بھی مقصود ہے کہ تم جلدی نماز پڑھو، ممکن ہے کہ حرف کی وجہ سے پھر نماز پڑھنا مشکل ہو جائے، پھر جلدی نماز پڑھو۔ اور یہ بھی مقصود ہے کہ یہ جو سکوت کا حکم ہے قتال میں، یہ اس وقت ہے جب حملہ مخفی ہو، اور اگر حملہ مخفی نہیں ہے تو اللہ اکبر بلند آواز سے پڑھ سکتے ہیں۔ یہ جویری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی